اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگست ستمبر ٹرم کے پہلے لیکچر کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع سورہ انفال کی آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 23 ہے۔ ہم اس کے مفاہیم تشریح بیان کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 22 کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم ولو اسمعہم لتولوا وہم معرضون۔ ترجمہ کچھ یوں ہوگا، پہلے ہم بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ ان بے شک، یقیناً، شرّ بدتر ہیں، الدوابی جانوروں میں سے، دابہ جاندار کو کہتے ہیں، جانوروں کو کہتے ہیں، الدوابی جانوروں میں سے، عند کے معنی نزدیک، پاس، عند اللہ، عند اللہ یعنی اللہ کے پاس یا اللہ کے نزدیک۔ الصم وہ لوگ ہیں جو بہرے، البکم گونگے، الذین وہ لا یعقلون جو نہیں سمجھتے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ کچھ اس طرح ہوں گے۔ ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے نزدیک تمام حیوانوں میں بدترین حیوان، عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، وہ بہرے گونگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اس آیت میں سب سے جو پہلا لفظ جو تشریح طلب ہیں وہ کیا ہے؟ شر الدواب ہے۔ یہاں کافروں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام جانداروں میں بدتر وہ لوگ ہیں جو عقل و شعور سے کام نہیں لیتے، جو عقل و شعور سے کام نہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 24۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ ولو اگر، ولو کی معنی ہے اور اگر، اسمعہم ولو علم اللہ، ولو اور اگر، علم جانتا یا سمجھتا، اللہ اللہ اور اگر جانتا یا سمجھتا اللہ، فیہم ان کے اندر، خیرن بلائی ہے، لاسمعہم تو سنوا دیتا انہیں، لاسمعہم تو ضرور سنوا دیتا انہیں، ولو اسمعہم اور اگر اسمعہم انہیں سنوا دیتا، لتولوا تو وہ پھر جاتے، اور ہم وہ معرضون روگردانی کرنے والے ہیں۔ اس آیہ مجیدہ میں اس کا بامحاورہ ترجمہ پہلے اس طرح کرتے ہیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ اور اگر اللہ ان میں بھلائی کا مادہ دیکھ لیتا، اور اگر اللہ ان میں بھلائی کے بارے میں جانتا، خیرل بھلائی کے بارے میں، لَأَسْمَعَهُمْ
تو انہیں سننے کی توفیق دیتا، ولو اسمعہم، اور اگر انہیں سنوا دیتا، لتولوا، تو وہ بے رخی کرتے، وہم معرضون، اور بے رخی کرنے کے ساتھ ساتھ منہ پھیر لیتے ہیں۔ اس آیت میں جو نکتہ ہے وہ ہے ولو علم اللہ، اس کی وجہ، اور اگر اللہ جانتا، اس کی وجہ یہ بتائی کہ ان میں خیر کی استعداد اور حق کو قبول کرنے کے لیے کسی قسم کی صلاحیت و آمادگی نہیں ہے۔ اگر ان میں کسی قسم کی خوبی ہوتی، کوئی خیر ہوتا، تو اللہ ضرور اس کو سنوا دیتا، لاسمعہم، لیکن ان میں کلام حق سننے کے لیے آمادگی نہ ہونے کے باوجود ان کو سنوا دیا جاتا تو وہ حق سے منہ پھیر لیں گے۔ لتولوا کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی ان کے اندر وہ صلاحیت پہلے سے موجود نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں نہیں سنایا۔ اگر انہیں سنوا دیتا تو وہ منہ پھیر لیتے، بعد میں انکار کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے نہیں سنایا۔ مومن، اہم نکات کیا ہے اس کے اندر؟ جو نکتہ ہے اصل چیز، مومن کے لیے توفیق رحمت کا باعث اور کافر کے لیے اتمام حجت ہوتی ہے۔ کہا ولو اسمعہم لتولوا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے، جن لوگوں میں خوبی کا مادہ نہیں ہوتا ان کو اللہ اپنی حالت پر چھوڑ دیتا ہے، یعنی وہ ایسے ہی اپنے حالت پر پڑے رہیں۔ ولو علم اللہ فیہم خیرن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ جن کے پاس حق سننے کی صلاحیت موجود ہی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان پر اتمام حجت کرتا ہے اور انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور جن کے اندر وہ حق سننے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے حق کو سننے کی، اور وہ اس پر عمل پیرا